والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کیسے ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جا کے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی سے ملے اور ان کو کہا کہ میں آپ کی جو بیٹی ہے ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان تک یہ بات پہنچی تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کچھ شرائط یعنی کہ کچھ چیزیں جو کہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا اور پوچھوانے کے لیے کہ بھئی وہ کیا شرائط ہے، تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ان کی ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو بیٹی ہے وہ دودھ پیتی ہے، وہ چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتی، اور دوسرا کیا کہ وہ غسیل طبیعت کی ہیں، یعنی کہ غصہ آ جاتا ہے اور ان کا یعنی کہ خود پہ کنٹرول نہیں رہتا، کئی دفعہ ان کو یعنی کہ غصے کے معاملات جو ان کے بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیں، غصہ آنا کسی انسان کی برائی نہیں ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے، کسی انسان میں ہوتی ہے، کسی انسان میں کم ہوتی ہے، کسی انسان میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں یعنی کہ غسیل ہوں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، خدا نہ خواستہ میرے منہ سے اگر کچھ کبھی غلط نکل گیا معاذ اللہ، تو نہ میری تو آخرت بھی یعنی کہ جو ہوگی یعنی کہ وہ خراب ہو جائے گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پتہ چلیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو سوال تھا بیٹی کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، ٹھیک ہے، اور اللہ عز و جل اس کے جو نصیب ہیں، اس کے جو معاملات ہیں وہ اچھے کریں گے، اور میں یعنی کہ اس کی پرورش خود کروں گا، ٹھیک ہے، مطلب مین کہ میں ایز اے باپ بن کے یعنی کہ اس کی پرورش کروں گا، وہ دودھ پیتی بچی تھی۔ اب جو دوسری بات ہو گئی غسیل کا یعنی کہ لفظ جو یعنی کہ غصہ آنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ جب وہ میرے پاس آ جائیں گی تو غصے والے جو معاملات ہیں ان کے میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ اپنے غصے پہ اللہ تعالیٰ ان کو قابو دے دیں گے، انشاءاللہ وہ غصہ جو ہوگا ان کا سائڈ پہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک روایت تھی جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تھی۔ تو جو دوسری روایت ہے، ایک اور روایت اس حوالے سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ ان کی بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی ہے، دودھ پیتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں ان کی کفالت کروں گا، میں ان کی اس بیٹی کی یعنی کہ اس بچی کی کفالت میں کروں گا۔ تو اب اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، اس سے ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی ایسی خاتون جو بیوہ ہے یا خدا نہ خواستہ طلاق یافتہ ہیں یا کسی طرح بھی ہیں، ان کی آگے اولاد ہے اور وہ اپنی اولاد کو نہیں چھوڑنا چاہتی، بیٹی ہو بیٹا ہو، جو بھی مجھے اپنائے، جو بھی مجھ سے شادی کرے، میرے بچوں کے ساتھ مجھ سے شادی کرے، تو اس انسان کو اس کے بچوں کی کفالت بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے ہمیں کوئی نہ کوئی ہمیں جو ہوتی ہے سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنی شادیاں کی تو ہر شادی کی پیچھے پرپس کیا تھا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہوئی اس کے بیہائنڈ یہ معاملہ تھا۔